آج کل پاکستان کے اندر ہر شخص اس وقت جسمانی تناؤ کا شکار ہے. جہاں سرحدوں کے اوپر تناؤ ہے وہیں جسمانی تناؤ کا بھی شکار ہے, اور اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ فزیو تھراپی کروائی جائے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ صدوزئی جو فزیو تھراپسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, وقت دینے کا بہت شکریہ. فزیو تھراپی کے بارے میں ایک عام شخص یہی جانتا ہے کہ یہ مالش کی جاتی ہے. فزیو تھراپی ہے کیا؟ اصل میں ہمارے ہاں کیونکہ اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, تو وہاں پہ جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے, ہم اس کو اس سے ایگری کرتے ہیں, بٹ ایک بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے. ایکچولی فزیو تھراپی آپ کی جتنی بھی ڈیفارمیٹیز ہیں, چاہے وہ نیورولوجیکل ڈیفیسٹس ہیں یا آپ کے میکینیکل ڈیفیسٹس ہیں آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ, اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اس میں جو نیورولوجیکل ڈیفیسٹس ہیں اس میں آپ کے پاس جو سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے وہ آٹزم کے جو جتنے بھی بچے ہوتے ہیں جو آٹزم کا شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اب جیاٹک ایج میں دیکھیں تو پارکنسن کے ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم میکینیکل سائڈ پہ آئیں جو کہ ہمارے پاسچرل ڈیفارمیٹیز ہیں, آج کل کیونکہ ہمارا زیادہ تر وقت موبائل وغیرہ کے ساتھ زیادہ موبائل ایک وجہ ہے. ایگزیکٹلی, تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی پاسچرل ڈیفارمیٹیز آ جاتی ہیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا, نہ جانے بیٹھا ہوا تھا اور مجھے یہاں سے پرابلم ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس وقت کہاں سرو کر رہی ہیں؟ میں کیپٹل ڈائگنوسٹک G8 مرکز. آپ کے پاس عام طور پہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ کون سی ٹائپ کے آتے ہیں, مطلب کس طرح کے جو پینز ہیں ان کو لے کے آتے ہیں, یا کس فزیو تھراپی سے متعلقہ کون سی بیماری کو لے کے آتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ہمارے پاس جو ہے, اگر ہم بچوں میں دیکھیں تو زیادہ تر ہمارے پاس آج کل آٹزم کے بچے بہت زیادہ آتے ہیں. اب اس آٹزم کیا ہے, اس کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے جو نیورولوجیکل ڈیفیسٹس ہیں, جتنے بھی نیورولوجیکل ڈیفیسٹس ہیں, وہ اس میں ایک آٹزم اس میں ایک بہترین ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس میں آٹزم کا بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے, وہ زیادہ سوشلی کنیکٹ نہیں ہوتا لوگوں سے. تو اس میں جو ہے اس کو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ ایکچوئل آپ کے بچے کے ساتھ پرابلم ہے کیا. اب اس کے علاوہ اگر ہم جیاٹک ایج میں آئیں تو اس میں پارکنسن کے پرابلم کے پیشنٹ آتے ہیں, جو کہ ایک اولڈ ایج ڈیزیز ہے, جس میں کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان میں ویکنیس آ جاتی ہے, ان کی میموری لاس ہو جاتی ہے, وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, شارٹ ٹرم میموری ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کیا ایک شخص جو فزیو تھراپی آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں, کیا ایک فزیو تھراپسٹ کے بغیر بھی وہ ایکسرسائزز, وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی جا سکتی ہیں گھر پہ بیٹھ کے؟ دیکھیے, اس میں بہت پھر میں وہی کہوں گی, وداؤٹ کنسلٹیشن ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ وہ کام کریں. بیکاز اگر فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے جو کہ جس کو کوئی ایکسیڈنٹل انجری کی وجہ سے اس کی کوئی لمب ویک ہو گئی ہے, یا اس کو کوئی آفٹر آپریشن کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ جس میں ان کو گائیڈ لائنس دینا بہت ضروری ہے. اور اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ خود سے گھر میں اپنی جو سوشل میڈیا ہے اس کے توسط سے دیکھ کے اور وہ سب چیزیں اگر وہ کنٹینیو کرے گا, تو ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے بہتری آئی, اس میں اس کے لیے تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اب جو بزرگ افراد ہیں ان کو چلنے پھرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو فزیو تھراپی ان کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ آپ کیسے اپنے بزرگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں گے, ٹھیک ہے, اور جن کو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہے ان کی وہ ویکنیس آپ کیسے دور کریں گے. یہ سب ایک پوری ایک ڈیٹیل ہے جو کہ ہم ان کے پیرنٹس, ان کے جو بڑے ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں, ان کے گارڈینس ہیں, ان کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں. کھیلوں کے دوران لگنے والی چوٹوں کے بعد فزیو تھراپی کی کیا اہمیت ہے؟ بہت اہمیت ہے, بیکاز بہت سی ایسی خاص طور پہ اسپورٹس میں جو ہے وہ آپ کی لیگامنٹل انجری بہت زیادہ ہوتی ہے, اسٹرین کے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتے ہیں. اگر آپ اسپورٹس مین کو دیکھیں تو اس کو ایک آئی تھنک اس بر وقت اگر ٹریٹمنٹ دے دی جائے تو وہ ایک سیریس کنڈیشن سے اور پرولونگ ریسٹ سے بچ سکتا ہے. ابھی کچھ ٹائم قبل سائم ایوب کی انجری ہو گئی تھی اور وہ پھر کافی عرصے بعد فزیو تھراپی ہو رہی ہے, تو بہت سارے لوگوں سے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی انجری نہیں ہے. کیا اس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیے, میرا تو انٹرسٹ کرکٹ نہیں, کرکٹ کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی انجری ہے اس کے بعد جب فزیو تھراپی ریکمینڈ کی جاتی ہے. بتا سکتا ہے, ظاہر ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے. ایک اور
چیز ہے کہ فزیوتھراپی کے دوران ہم سوشل میڈیا سے سیکھ کے کچھ غلطیاں بھی کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں تکلیف کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں میجر جو مسٹیکس ہوتی ہیں کہ وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایک بندہ, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ, آج کل ایک فوبک ہے سب کو پتلا ہونا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت سی خاص طور پہ فیمیلز وہ ایسی ویٹ لفٹنگ ایکسرسائز کرتی ہیں کہ بعد میں وہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہمیں شیٹیکا ہو گیا ہے, ہم L4 L5S1 کے پیشنٹ بن گئے. تو پھر میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ سپرویژن آپ لے لیں, آپ کاؤنسلنگ لے لیں اپنی فزیوتھراپی. پیسے نہیں ہمیں خرچ کر رہے نا, وہ پھر آپ کے اپنے, پھر وہ آپ مزید خرچ کرتے ہیں نا. اس میں غذا کی کیا اہمیت ہے فزیوتھراپی کے دوران؟ دیکھیں غذا کی وہ تو آپ پھر ایک نیوٹریشنسٹ سے پوچھ سکتے ہیں. ایک جو آپ کو آپ کے پاس پیشنٹ آ رہا ہے تو اس کو کیا کوئی بھی انجری کے بعد اس نے فزیوتھراپی کرانی ہے تو اس دوران آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ یہ جو فوڈ ہے آپ کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ یہ ہونا چاہیے یا کوئی بھی؟ نہیں, ڈائٹ پلان تو ان کا اپنا ہوتا ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مسل ویسٹنگ ہو رہی ہے, کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی مسل ویسٹنگ ہوتی ہے, تو اس میں ہم جو ہے اس کو کیا وائٹامن ڈی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, کیلشیم, B12, میگنیشیم, یہ چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا آپ سے. ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ فزیوتھراپسٹ بننے کے لیے کوئی مطلب خاص تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کتنی تعلیم ہونی چاہیے فزیوتھراپسٹ کے لیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے پری میڈیکل کرنا ہے. آپ پری میڈیکل جب کر لیتے ہیں اس کے بعد آج تو بہت کمپٹیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ 5 ایئرس ڈگری پروگرام کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی سیم MBBS ڈاکٹر ہے؟ ایگزیکٹلی. اور اس میں آپ کو MBBS کے جو سبجیکٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ فزیوتھراپی کے بھی سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں. تو مطلب یہ مشکل کام ہے. ایگزیکٹلی. لیکن پھر بھی معاشرے کے اندر ریکگنیشن کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو وہ پھر ہمارے تعلیمی ایک نظام ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں آئی تھنک بہت سی ڈفرینس ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم اس چیز سے سفر کرتے ہیں, دیکھیں پیشنٹ کبھی بھی نا جب تک آپ کسی چیز کو فیس نہیں کرتے تو آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب آپ اس چیز سے گزرتے ہیں تو تب بھی آپ اس بندے کو ریگارڈ کریں گے جو اس پرابلم سے گزر رہا ہے. تو آئی تھنک یہ تو ایک بہت بڑا ایک ڈیبیٹ ہے جس کو بھی ہم بہرحال اگر کسی بھی شخص کو فزیوتھراپی کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہے یا آپ نے کاؤنسلنگ لینی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ڈاکٹر حمنا کے پاس چلے ہیں. ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس آنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو کے جاتا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ وقت دینے کا.